محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ اپنے اندر ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور بالخصوص واقعہ کربلا کا المناک حادثہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دینا اس عشرے کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نسب، ایک نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت داری ہے نسب کے اعتبار سے، اور دوسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری گھر والوں کے اعتبار سے، اور تیسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری اولاد کی طرف سے۔ اور یہ قرابتیں، جب بھی ان قرابتوں میں سے کسی بھی قرابت داری کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو براہ راست تکلیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہنچتی ہے۔ اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتہ داروں کو جو آپ کے خاندان اور آپ کے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ان کی شان میں کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو براہ راست تکلیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، کوئی ان کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے یا ادنا سا کلمہ بولتا ہے، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، اولاد علی اور اولاد فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا تکلیف ہوگی کہ جس شہزادہ رسول کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر بھوکا اور پیاسا رکھ کر آپ کے خاندان سمیت آپ کو قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ تو وہ شخص ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ خاندان ہیں جس خاندان کو اللہ کی کتاب قرآنی شخصیت کہتی ہے، جس امام حسین، امام حسن، جناب فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو بچپن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے تھے میں حاضر نہیں ہوا تھا، اور میری ماں میرے اوپر ناراض تھی کہ جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دو۔ میں حاضر ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے۔ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ سرکار نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر ارشاد فرمایا کہ حذیفہ کیوں آئے ہو، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے۔ میں یہی دعا کرانے گیا تھا، اور میرے ارادہ قلب کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہو گئے، اور میرے کہے بغیر میری ماں کے لیے اور میرے لیے بھی دعا فرمائی۔ اور اسی مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ حذیفہ، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جو کبھی بھی نہیں آیا پہلے،
اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جناب فاطمۃ الزہرا کے شہزادے امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائیو، جن شخصیات کی ماں کو اور جن شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اندر جنت کی بشارتیں دیں، اور صرف بشارتیں نہیں، جنت کی سرداری ان کے حوالے کر دی، اگر کوئی کربلا کے مقام کے اوپر ان کو تکلیف پہنچائے، ان کے بچوں کو شہید کرے، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھے، کیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہے؟ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا۔ کلمہ ضرور پڑھتا تھا، لیکن اس کا کلمہ صرف زبان کی حد تک تھا، دل اس کے کلمے کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ اسلام اور اللہ کی کتاب اسی کلمے کو مانے گی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگا۔ جس نے شہزادہ رسول کو قتل کیا، جس نے شہزادہ رسول کے پورے خاندان، آپ کے رفقا کو قتل کیا، اس کے لیے نرم لہجہ رکھنا، یہ ایک یزیدی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن حسینی محبت نہیں ہو سکتی۔ ان دنوں کے اندر سب سے اہم ترین بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے خاندان رسول کے افراد تھے، تمام کی سیرت اور کردار اپنے گھر والوں میں، بالخصوص اپنے بچوں میں رائج کریں۔ ان کو سنائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کیسے تھے، آپ کی بیٹیاں کیسے تھیں، مولا مرتضیٰ کی شان کیا ہے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر حب اہل بیت کا جذبہ گامزن ہو سکے، محبت اہل بیت کے ساتھ محبت صحابہ گامزن ہو سکے، اور سب سے بڑھ کر ان کا کردار جناب امام حسین جیسا جینا سیکھیں، جناب امام حسین جیسا بولنا سیکھیں، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ظالم کے آگے کھڑا ہونا سیکھیں۔ اس لیے یہ جو ایام چل رہے ہیں، سب سے بہترین طریقہ کار اور بہترین ورد و وظائف درود پاک، جس درود پاک کے اندر حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور آپ کی جملہ آل پاک کا ذکر ہے، جو درود پاک آپ کو اچھا لگتا ہے، قرآن خوانی کریں، ذکر و اذکار کریں، اور ان کے نام کے متعلق، ان کے کام کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق اپنے اندر آگاہی لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ اہل بیت کے زمرے میں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔